وقاص وان جرنلسٹ یوٹیوب چینل. کہا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ نعمت خدا بندی ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہاں پر ہزاروں ڈاکٹرز لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، پیسے لے کے ان کا کام نہیں ٹھیک کرتے یا کسی نہ کسی جو ہے نقصان کر دیتے ہیں. اسی نقصان کا جو خمیازہ بھگت رہے ہیں، ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ساری کہانی ہے کیا. ان کے جو والد ہیں وہ اپنی زبانی بتائیں. سر بڑا شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر مجھے بتائیے گا واقعہ ہے کیا سر؟ اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے 31 اگست کو. جب 1 ماہ کا ہوا ہے، وہ 1 اکتوبر کو ہم اس کو لے کر ہمارے گاؤں کا ایک کلینک ہے جی ٹی روڈ پہ، رمضان اینڈ سفتر پوری کلینک، ادھر گئے ہیں. ادھر سے ہمارا رابطہ ڈاکٹر اکرام صاحب سے ہوا ہے. ان سے ہم نے بولا کہ ہم نے اپنے بچے کے ختنے کروانے ہیں تو کوئی اچھا ڈاکٹر اویلیبل ہے. انہوں نے بولا ہے کہ ڈاکٹر محمد احتشام صاحب ہیں، وہ ایک سرجن ہیں، تو وہ 4 بجے آئیں گے تو آپ دوبارہ آنا. ہم 2 بجے گئے تھے، ہم واپس 11 آ گئے ہیں. تو 4 بجے ڈاکٹر اکرام صاحب نے بولا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، آپ تشریف لے آؤ. 4 بجے ہم گئے ہیں تو ان کو ختنوں کے لیے بولا ہے. تو احتشام صاحب کہتے ہیں اور اکرام صاحب کے بچے کے ختنے کرنے سے پہلے ان کا ایک ٹیسٹ ہوگا تاکہ اس میں یہ پتہ چل جائے کہ بچے کا ٹیسٹ ہوگا. ہاں، محمد اسماعیل کا ٹیسٹ ہوگا تاکہ پتہ چل جائے کہ ختنوں کے بعد اس کی بلیڈنگ ہوگی یا رکے گی. تو وہ ٹیسٹ کیا انہوں نے، تو وہ اندر لے گئے ہیں بچے کو. تقریباً 10 سے 15 منٹ کا یہ کام ہے جو انہوں نے 25 سے 30 منٹ میں کیا ہے. تو بچہ جب باہر آیا، اس کے کنولا لگا ہوا تھا، تو بے ہوشی کی حالت میں بچہ انہوں نے ہم کو پکڑایا ہے. تو کہتے ہیں اس کو لے جاؤ، روزانہ اس کو لے کے آنا ہے، ادھر اس کی ڈریسنگ کروانی ہے. ہم چلے گئے ہیں گھر، ساری رات بچہ تڑپتا رہا ہے. ہم نے بولا فرسٹ ڈے ہے، نارمل روٹین وائز اس طرح پین ہوتی ہے، اس وجہ سے بچہ کر رہا ہوگا. نیکسٹ ڈے ہم دوبارہ گئے ہاسپٹل پٹی کروانے. تو احتشام کے ساتھ جو وارڈ بوائے تھا جس نے 7 ختنے کیے تھے، اس نے سیکنڈ ڈے وارڈ بوائے اور ڈاکٹر احتشام یہ دونوں اندر لے کے گئے تھے، دونوں نے مل کر لیے تھے. تو سیکنڈ ڈے شہزیب نام ہے وارڈ بوائے کا، اس نے پکچریں بھیجی احتشام صاحب کو. اس نے بولا یہ پٹی کر دو، انجیکشن لگا دو. تو ہم پھر گھر آ گئے. پھر نیکسٹ ڈے گئے تو احتشام صاحب ملے تو دیکھ کے کہتے ہیں کہ 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. پھر انہوں نے انجیکشن لگائے، ہم کو گھر بھیج دیا، روزانہ پٹی کروانی ہے. پھر 2 دن ہم گئے پٹی کروانے تو احتشام صاحب غائب تھے. ہم نے اکرام صاحب کو بتایا کہ انفیکشن تو پھیل رہا ہے. اکرام صاحب اکرام صاحب اس ہاسپٹل کے کلینک کے ہیڈ ہے. ہاں جی. تو انہوں نے بولا کہ یہ عام روٹین وائز ہے، یہ ہو جائے گا کور، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم گھر جا گئے تو ہم نے جب پٹی دیکھی تو نیچے تو کوئی اثر نہیں تھا بچے کا، بہت زیادہ وونڈس زخم پھیل چکا تھا. اکرام صاحب کو بتایا تو وہ کہہ رہے تھے میں اسلام آباد ہوں، میں نیکسٹ ڈے مجھ کو چیک کروانا. نیکسٹ ڈے گئے تو اکرام صاحب نے یہی بولا ہے کہ کوئی بات نہیں خطرے والی، آپ لے جاؤ بچے کو گھر. انہوں نے زخم دیکھا تھا؟ ہاں جی، زخم دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہی بولا تھا کہ اس کو نا شہد اور ٹیوب 4-4 گھنٹے بعد لگانی ہے تو یہ کور ہو جائے گا. لیکن مسئلہ بڑھتا گیا. ہم پھر نیکسٹ ڈے آئے تو انہوں نے 2 مزید سرجن کو بلایا ہوا تھا اپنے کلینک پہ، ان کو بھی چیک کروایا. انہوں نے اور ڈاکٹر اکرام صاحب نے یہی فیصلہ کیا کہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس شفٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ گھر چلے جاؤ، بچہ نارمل ہے. یہ ڈاکٹر کے اونر جو ہاسپٹل کا اونر تھا اس نے آپ کو اکرام صاحب نے ہاں جی ساتھ یہ سجیشن دی ہے کہ 4 گھنٹے بعد اس کو ٹیوب لگانی ہے، شہد لگانا، پھر صفائی کر کے 4 گھنٹے بعد شہد لگانا ہے. لیکن ہم سکون میں، ہمیں تسلی نہیں ہوئی، کام کافی آگے بگڑ چکا تھا. نیکسٹ ڈے ہم گجرات میں سرجن ہیں ڈاکٹر زید مقصود صاحب، ان کے پاس گئے ہیں. انہوں نے ایک ڈوز دن کو لگائی، ایک شام کو، پھر نیکسٹ ڈے لگا کے انہوں نے چیک کیا. انہوں نے بولا تھا کہ اگر بچہ کور ہوتا ہوا میں اس کو ادھر ایڈمٹ کروں گا، اگر نہ ہوا تو لوگ لے جانا. پھر ان کو چیک کروایا، انہوں نے یہ بولا کہ ایز سون ایز پاسیبل بچے کو لاہور چلڈرن ہاسپٹل لے جاؤ، اس کا ادھر علاج پاسیبل ہے. تو ہم اسی ٹائم واپسی پہ ڈاکٹر اکرام صاحب کو ملے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ڈاکٹر زید مقصود صاحب ایڈمٹ کرنے کے لیے آپ سے چارجز لینے کے لیے اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں یا لاہور ریفر کر رہے ہیں. تو بچے خطرے سے بالکل باہر ہے، لیکن ہم کو سکون نہیں آیا. اچھا، جو دوسرے جو ڈاکٹر تھے جنہوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ چلڈرن ہاسپٹل چلے جائیں، وہ یہاں پر چلڈرن ہاسپٹل میں ہی کہاں جاب کرتے تھے؟
نہیں وہ ادھر گجرات میں ہے، وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہے وہ سرجن ہے۔ تو اس کے بعد ہم اسی ٹائم بچے کو لے کر لاہور چلڈرن ہاسپٹل آئے ایمرجنسی وارڈ میں۔ انہوں نے بچے کو دیکھا تو بلیڈنگ ہو رہی تھی کافی، تو جو اوپر زخم تھا انہوں نے اس کو اتار کے دیکھا تو سکن کے نیچے تو کافی کام بگڑ چکا تھا۔ قدرت نے 3 پرت بنائی ہوئی ہیں، پہلی بھی اڑ چکی تھی، دوسری بھی جو 3rd ون تھی وہ بھی جل کے بلیک ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر عثمان صاحب تھے، انہوں نے یہی بولا ہے کہ یہ انسان کے پاس کی بات نہیں، اب اس کا علاج یہ اللہ سے دعا کر لو، اللہ واپس لوٹا سکتا ہے جتنی یہ بلیک ہو چکی ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ سب کچھ کرنے کے بعد وارڈ میں شفٹ کیا، ادھر وہ ڈاکٹر وزٹ کرتے رہے، راؤنڈ کرتے رہے، مزید ٹریٹمنٹ انہوں نے بہتر سے بہتر کیا، لیکن کین ناٹ ریکور۔ اور اس کے بعد نفس جو تھا وہ یورن بیگ نالی لگی ہوئی تھی، جھاڑ کے اس کے اوپر ہی چپک گیا تھا۔ مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اب ڈاکٹر آگے کیا کہتے ہیں، اس کو کس طرح پروسیڈ کریں گے، کس طرح بچے کی جو حالت ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں ہماری تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے، اتنا نظام تو نائی تک نہیں بگاڑتے جتنا ایک ڈاکٹر بھی نہیں، سرجن ڈاکٹر یا سرجن کہنا بھی ان کی توہین ہے، اس نے بگاڑ دیا ہوا ہے۔ تو اس کا حل وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد فردر کوئی ادھر پاکستان میں لیٹسٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ ٹرانسپلانٹ کے لیے کسی بھی ایڈوانس کنٹریز میں آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے تو ادھر اس کو بچے کو ایز سون ایز پاسبل ریفر کسی کرنا کنٹری کا چاہیے۔ نام بتایا کہ یا وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ہے؟ جرمن، امریکہ، چائنا، یہ جو ایڈوانس کنٹری میں آتے ہیں ادھر کہتے ہیں کہ پاسبل ہے کوئی۔ چلیں، بڑا شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ہمارے ساتھ ان کے وکیل بھی موجود ہیں۔ سر، اس نوعیت کا جو کیس ہے، آپ نے اپنی لائف میں یا اپنے کریئر میں کبھی ایسا کیس خود کور کیا ہو یا کسی اور شخص نے کور کیا ہو، آپ نے دیکھا ہوا تھا؟ میں تو سوچنے سے قاصر ہوں، بولنے سے قاصر ہوں، اس سچویشن کو دیکھنے سے قاصر ہوں۔ ظلم بچے جن رہا ہے ہر روز بڑے، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے کہ جب تاریخ میں ایسا وقوع ہوا ہی نہیں ہے تو میں آپ کا کیسے بتا سکتا ہوں۔ ہاسپٹل گئے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ایسا وقوع نہیں ہوا آج تک ہمارے اس ہاسپٹل میں، جو ہے ہی چلڈرن کا ہاسپٹل۔ اور اسی طریقے سے جس دوست سے بات کی ہے وہ کوئی بھی مان ہی نہیں رہا، اور آج یہ وقوع ہوا ہے تو میں ان کا ذمہ دار ڈاکٹر احتشام، ڈاکٹر اکرام اور اس کے سارے عملے کو ٹھہراتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی نیگلیجنسی کی ہے کہ ایک ایسا کام جو ایک عام آدمی کرتا ہے اور روزانہ کے طور پر ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، یہ معاملہ ہمارا یہ روٹین کا معاملہ ہے، ختنے کرانا عام لوگوں سے، لیکن انہوں نے باقاعدہ ٹیسٹ لے کر ہر چیز کر کے مجھے صرف ان کو لوٹنے کے لیے اور اس کے بعد پھر جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے روزانہ بلاتے رہے ہیں، پیسے بھی لوٹتے رہے ہیں۔ اب جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے خلاف درخواست دینے جا رہے ہیں، اب ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ کیا پریشر ڈال رہے ہیں؟ پریشر ڈال رہے ہیں کہ اگر آپ ادھر گئے تو پھر ہم یہ کر دیں گے، ہمارا پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور اسی طریقے سے آئی جی پنجاب صاحب کے پاس ان کی درخواست جو ہے وہ جائے گی اور پورے کا پورا انصاف ملے گا۔ میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سو موٹو ایکشن لے اس کے اوپر، اور اسی طریقے سے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس جو ان کی درخواست میں نے سینڈ کی ہے، میں نے ان کو دی ہے، اس کے اوپر فوری کارروائی کرتے ہوئے اس ہاسپٹل کو بین کیا جائے اور ڈاکٹر احتشام کے خلاف ان کی ڈگری چیک کی جائے اور یہ بھی اس کے خون کا بھی ٹیسٹ کروایا جائے کہ وہ ڈرنک کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ کام سوائے منشیات کے استعمال کے اور یا دوسرے رنگ رلیوں میں مصروف ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہاسپٹل ہے وہ کسی اور چیز کا اڈا لگتا ہے جہاں پہ لوگوں کو صرف لوٹا جاتا ہے اور اس بہانے سے کام دوسرے کیے جاتے ہیں۔ اب اتنا بڑا بلنڈر کرنے کے باوجود وہ پھر اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں کہ ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے۔ اب انشاءاللہ تعالی انصاف ان کو ملے گا۔ میں اور میری پوری ٹیم انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکا، اگر ہمیں یہاں پہ انصاف نہ ملا ہم سڑکوں پہ آئیں گے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ یہ پوری زندگی کے لیے ایک بچہ کیسے منہ لے کے چلے گا، کس طرح چلے گا، کیا کرے گا۔ بچے کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ 40 دن کا بچہ ہے وہ اسماعیل
ان کا بچہ نہیں ہے، یقین کیجئے ہمارا بچہ، اور ہم فری آف کاسٹ ان کا سارا کیس لڑیں گے، اور پوری ٹیم، میری ٹیم جو ہے وہ حاضر ہے۔ آپ کی بھی ٹیم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کی آواز بن کر جگہ جگہ، گلی گلی، کریا کریا، ہر چینل کے ذریعے، ہر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پہنچائیں، تاکہ اس اسماعیل کو انصاف مل سکے۔ یہ اسماعیل کو انصاف نہیں ملے گا، یہ ہمیں انصاف ملے گا کہ اس طرح کے ڈاکٹر جو کالی بیڑے ہیں، اس طرح کو یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کیسے ان کو یہ الاؤ کر دیتا ہے، لائسنس دے دیتا ہے، اور یہ اطلاف عضو ایسا ہے جس سے پوری دیت بنتی ہے، اور پھر نیگلیجنسی کی، پھر ڈرنکنگ کی، پھر یہ ساری چیزیں، مجھے لگتا ہے کہ یقین کرے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ڈاکٹر اکرام جو کہ اس ہاسپٹل کا مالک ہے، اس نے چھپایا کیوں؟ وہ تو روز دیکھ رہا تھا، وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ کسی اور کے پاس نہیں جانا، چلڈرن ہاسپٹل نہیں جانا؟ وہ تو اللہ بھلا کرے کسی اور دوسرے ڈاکٹر ہاسپٹل کا، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو جانا ہے۔ اچھا، اسماعیل کے علاوہ بھی کوئی بچہ کی انہوں نے خطرے جی کیے جی ہیں؟ جی ہاں، یہ مجھے بات یاد آ گئی، اسی دن اسی ڈاکٹر نے ایک اور بچے کا بھی یہ اسی طرح کا یہ ختنے کیے ہیں، اس کی بھی حالت نازک ہے، وہ اس کی حالت بھی نازک ہے۔ مجھے یہ بتائیں یہ بچے کیسے سروائیو کریں گے؟ بچہ بڑا ہوگا کیسے سروائیو کرے گا؟ میں تو سمجھ نہیں آیا۔ ایک تو ہوتا ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچہ پیدا ہو، فوت ہو جائے، اس کا صبر آ جاتا ہے میرے بھائی، لیکن یہ صبر کیسے ماں باپ کو آئے گا؟ میں جب ان کی ماں کو دیکھا ہوں، اس کے باپ کو دیکھا ہے، تو میں تو اس وقت سے سکتے میں ہوں، ان کی کیا حالت ہوگی۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایک ماں کا رول ادا کرتے ہوئے ان کو فوری طور پر ان کی دہلیز پر انصاف دلائے، اور ان کے بچے کو فوراً سے پہلے ٹرانسپلانٹ کے لیے باہر بیرون ملک بھیجا جائے، تاکہ ان کا بچہ آگے زندگی میں بڑا ہو کر سب کے سامنے آنکھیں کھول کر اور سینہ تان کر چل سکے۔ شکریہ جی سر، بڑا شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ یہ تھی ایک شخص کی، اس کے بچے کی کہانی کہ 40 دن کا بچہ ہے، اور اس کا جو تنازل ہے وہ جڑ سے ختم ہو چکا ہے۔ جو ڈاکٹرز ہیں، جو جعلی ڈاکٹرز ہیں، جو گھٹیا قسم کے ڈاکٹر ہیں، میں یہ گھٹیا ورڈ ہی استعمال کروں گا کہ جن گھٹیا لوگوں کی وجہ سے چھوٹے بچوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں، خدارا لوگوں کی زندگیوں پہ رحم کریں۔ خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے، اپنے پیسوں کی خاطر اپنے لوگوں کی یا آپ کے لوگ اپنے، ان کی زندگیاں خراب نہ کریں۔ میری مریم نواز صاحبہ سے جو کہتی ہیں کہ میں ماں ہوں اس صوبے کی، تو خدارا یہ آپ ہی کے بچے ہیں، ان پہ رحم کریں، اور کوشش کریں کہ ان کے بچے کو کسی باہر کی کنٹری میں بھجوایا جائے، تاکہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے، اور جو اس کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے وہ خدارا ہو سکے۔ کیونکہ میں ایک باپ جو ہے وہ بے بسی کی تصویر میں مزید اس کو نہیں اپنے سامنے اٹھا سکتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدارا اس پہ رحم کریں۔ اپنے میزبان عاطق ریحان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے